وفاقی کابینہ میں 24 ارکان کے اضافے کے بعد نون لیگ کو پارٹی کے اندر سے مخالفت کا سامنا ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پرویز کھٹک کو کابینہ میں مشیر بنائے جانے پر نون لیگ کے اندر سے اعتراضات سامنے آ رہے ہیں۔ پرویز کھٹک کی کابینہ میں شمولیت پر خیبر پختونخوا سے نون لیگ کے اہم رہنما اختیار ولی خان نے اپنے تحفظات اور ناراضی کا اظہار کیا ہے۔ اہم بات یہ کہ اس سے پہلے ذرائع کے حوالے سے خبریں سامنے آ رہی تھی کہ اختیار ولی خان کو کابینہ میں شامل کیا جائے گا، لیکن پھر ان کے بجائے ان کے سیاسی حریف پرویز کھٹک کو کابینہ میں شامل کر لیا گیا۔ نون لیگ کے رہنما اور کابینہ میں وزیر مملکت بنائے جانے والے بیرسٹر عقیل ملک نے بھی اختیار ولی کو کابینہ میں شامل نہ کرنے کے سوال پر کہا کہ اگر خیبر پختونخوا سے کسی کو کابینہ میں نمائندگی دینی ہی تھی تو بہتر ہوتا اختیار ولی خان کو دی جاتی۔ ویسے پرویز کھٹک صاحب جو ہے اب وہ جو مالم جبہ اور بی آر ٹی کیسز کے اندر بڑے آپ لوگوں کے تحفظات تھے، اب وہ بڑا انٹرسٹنگ لگتا ہے آپ کے ساتھ ہی بیٹھے ہیں کابینہ کی میٹنگ کے اندر۔ دیکھیں میں اس پہ اتنا ضرور کہوں گا کہ یہ وزیر اعظم کا استحقاق ہے اور یہ زیادہ بہتر ہوگا کہ یہ سوال جو ہے وہ وہاں سے اس کا جواب آئے ڈائریکٹلی ایڈریس ہو کے، کیونکہ یہ ان کا استحقاق ہے، ان کا پروگیٹو ہے۔ میں سمجھتا ہوں اختیار ولی خان جو ہیں وہ پارٹی کا بالکل بہت زبردست دفاع کر رہے ہیں اور بالکل وہاں سے کے پی کے سے اگر کوئی نمائندگی بڑھانی تھی یا دینی تھی تو زیادہ مقصود ہوتا کہ ان کا نام ہوتا۔ اسی طرح جب ہم نے اپنے پروگرام میں وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ سے پرویز کھٹک کی کابینہ میں شمولیت پر سوال کیا اور انہیں ان کے ماضی کے بیان یاد دلوائے تو انہوں نے کہا کہ وہ بی آر ٹی میں کرپشن کے الزام پر آج بھی قائم ہے اور اگر پرویز کھٹک کرپشن میں ملوث ہے تو ان کو بھی گرفتار ہونا چاہیے۔ طے کر لیا ہے پرویز کھٹک صاحب نے، کہا آپ کہتے تھے کہ نیب اگر آزاد ہے، انڈیپینڈنٹ ہے تو ان کو گرفتار کرنا چاہیے، آج ماشاءاللہ آپ کی کابینہ میں شامل کر دیا وزیر اعظم نے ان کو۔ جب تک کوئی قصوروار ثابت نہ ہو جی تو اس وقت تک پھر آپ سیاسی طور پہ تو آپ الزام بھی لگا سکتے ہیں، بیان بھی دے سکتے ہیں، لیکن قانون اور ضابطے کے مطابق ہی کوئی قصوروار ٹھہرے گا تو اسے پشاور میٹرو میں کرپشن ہوئی، یہ محض ایک سیاسی الزام ہی تھا فی الحال؟ جی نہیں، میں بالکل اس بات پہ آج قائم ہوں کہ پشاور میٹرو جو ہے اس میں بالکل کرپشن تھی۔ اس کرپشن میں کون کون ملوث تھا وہ اگر انکوائری جو ہے وہ ہوتی اور اس کو اسٹے وغیرہ نہ ہوتا تو یقیناً وہ لوگ جو ہے وہ ثابت ہوتے، ان میں اگر پرویز کھٹک صاحب کے خلاف ثابت ہوتی تو ان کو گرفتار ہونا چاہیے تھا۔ اسی طرح کابینہ میں جو توسیع کی گئی ہے اس میں ایم کیو ایم کے رہنما مصطفیٰ کمال کو بھی وفاقی وزیر بنایا گیا ہے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ مصطفیٰ کمال کو وزیر بنایا جا رہا ہے اس بات کا ایم کیو ایم کے سربراہ خالد مقبول صدیقی کو ہی علم نہیں تھا۔ خالد مقبول صدیقی نے جیو نیوز کے نمائندہ کرن خان کو انٹرویو میں بتایا ہے کہ انہیں بالکل آخری وقت میں مصطفیٰ کمال کی حلف برداری کا پتہ چلا تھا۔ کابینہ میں توسیع اور کچھ ارکان کی شمولیت پر اختلافات کے بعد یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا کابینہ میں شامل کیے گئے کچھ ارکان کیا وزیر اعظم کا اپنا انتخاب تھے اور کیا اس کے لیے انہوں نے اپنی جماعت اور متعلقہ جماعتوں سے مشاورت کی بھی تھی یا نہیں۔ ان معاملات پر ہم تفصیل سے بات کریں گے، جس کے پہلے جوائن کیا ہے نون لیگ کے رہنما اختیار ولی خان نے۔ اختیار صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ اس ہفتے نون لیگ نے کابینہ میں 24 لوگوں کو انڈکٹ کیا ہے، جس میں وفاقی وزراء بھی ہیں، منسٹر آف اسٹیٹ بھی ہیں، ایڈوائزرز بھی ہیں، اور اس کے بعد آپ کا ایک یہ ٹویٹ سامنے آیا ہے جس میں آپ نے کہا کہ میں ناراض تو بالکل نہیں ہوں لیکن میرے پارٹی سے شدید خدشات ہیں اور میں اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتا رہا ہوں، جمہوری حق ہے میرے یہ کرنا اور جب تک کرواتا رہوں گا جب تک تحفظات دور نہیں ہوں گے۔ کیا آپ کے شدید تحفظات ہیں کہ آپ کو کابینہ میں شامل نہیں کیا گیا یا کابینہ 24 لوگوں سے بڑھا کر غلطی کی حکومت نے؟ تھینک یو ویری مچ شہزاد اقبال۔ دیکھیں سب سے پہلے تو کابینہ بڑھانا جو ہے یہ گروپ کیپٹن کا اپنا ایک ان کا پروگیٹو ہوتا ہے، ان کا اپنا ایک ڈسکریشن ہوتا ہے، وہ اپنے لیے ٹیم کا انتخاب کرتے ہیں کہ انہوں نے آگے حکومت کس طرح چلانی ہے۔ میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ یہ کابینہ جو بڑھانے میں 1 سال لگا اس کو 1 سال نہیں لگنا چاہیے تھی، اب دینی چاہیے تھی۔ جتنا آپ اختیارات کو تقسیم کرتے ہیں، ایک منجھی ہوئی ٹیم اپنے ساتھ رکھتے ہیں، اتنی ہی آپ کی پرفارمنس اچھی ہوتی ہے اور آپ ڈیلیورنس کی طرف جاتے ہیں۔ تو اختیارات کی مرکزیت سے بہتر ہے کہ اختیارات کو تقسیم کیا جائے۔ جہاں تک آپ نے میری بات کی تو دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، میں اقتدار کا رسیہ بھی نہیں ہوں۔ میں نے مسلم لیگ نون کی سیاست کی ہے گزشتہ 34 سال سے کر رہا ہوں۔ مارچ 1989 سے آپ حساب کر لیں تو اب دیکھ لیں کتنا عرصہ ہو گیا۔ میں اقتدار کا رسیہ نہیں ہوں، نہ عادی ہوں۔
میں نظریات والا بندہ ہوں، اور میں ہمیشہ ٹی وی ٹاک شوز پر آ کر کہتا ہوتا ہوں کہ میں مسلم لیگ نون میں ہومیوپیتھک بھی نہیں ہوں، میں مسلم لیگ نون کا فزیشین بھی نہیں ہوں، اور میں دودھ والا بھی نہیں ہوں۔ میرا نام جو ہے خون کے مجنوعوں میں شامل ہے۔ جہاں تک آپ نے میرے تحفظات کی بات کی، آپ نے لفظ خدشات استعمال کیا، خدشات نہیں، میرے تحفظات ہیں جی، اور تحفظات دور نہیں ہوتے ہیں تو پھر وہ خدشات میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تحفظات میری یہی ہے کہ ہم دیکھیں، میرا صرف یہ میرا مسئلہ نہیں ہے کہ مطلب میرے وہ ذاتی مخالف ہیں پرویز خٹک صاحب، ہم گزشتہ 15-16 سال سے زیادہ عرصہ سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ ٹاکنگ ٹرمز میں نہیں ہیں، اور یہاں تک کہ ہمارے اتنے حالات خراب ہیں، تعلقات خراب ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے ہاتھ بھی نہیں ملاتے۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ میرے گھر میں کوئی میت ہوتی ہے تو ہم ان کو میسج کرتے ہیں کہ فلاں ٹائم جنازہ ہے، فلاں جگہ پہ فاتحہ ہوگی، برائے مہربانی آپ تشریف نہ لائیں۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ انہوں نے میرے لیڈر کو گالی دی، انہوں نے میرے نظریے کو گالی دی، انہوں نے میرے لیڈر کی بیٹی کو گالی دی، انہوں نے میری پارٹی کو گالی دی، میرے وزیر اعظم کو گالی دی ہے۔ میرے گھر کے سامنے سے وہ گزرتے ہیں جلوس لے کر تو میرے لیڈر کے ان کے خلاف نعرے لگاتے ہیں۔ تو پھر ہم تو جہاں پر وابستگی ہو، میں تو کھل کے کھڑا ہوتا ہوں، میں بالکل کھل کے کھڑا ہوتا ہوں اور سیدھا کھڑا ہوتا ہوں، اور جہاں پہ نہیں لگتی پھر وہاں پہ نہیں لگتی۔ تو میرے خیال میں اگر قیادت بلا کے، میں کل بھی مسلم لیگی تھا، میں آج بھی ہوں جی، میں ایڈیشنل سیکرٹری جنرل ہوں اپنے صوبے میں، سینٹرل ورکنگ کمیٹی کا ممبر ہوں، اور وزیر اعظم کی جو اسپوکس پرسن کی ٹیم ہے اس کا ایک ادنا سا میں ممبر ہوں، حکومت کو بھی ڈیفینڈ کرتا ہوں، پارٹی کو بھی کرتا ہوں، میں سمجھ کرتا سکتا رہوں گا۔ ہوں